سلام یا حسین۔ یکم محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ قصر بن مقاتل کوفہ کے نزدیک وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا اور رات کو نینوا کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام یہاں پہنچے تو آپ نے یہاں ایک خیمہ لگا دیکھا جس کے دروازے پر ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ خیمہ کس کا ہے؟ معلوم ہوا یہ خیمہ عبید اللہ بن حر کا ہے۔ امام نے اسے بلایا تو اس نے امام کے پاس جانے سے انکار کیا۔ جب آپ کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو آپ خود اس کے خیمے میں چلے گئے اور بعد سلام اس سے امام کا ساتھ دینے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کیا تو امام نے فرمایا، واللہ جو شخص ہماری فریاد سن کر ہماری نصرت نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، یا ابن رسول، اگر تمہارے ساتھ آؤں تو میں قتل ہوں گا اور میں ابھی اس موت پر راضی نہیں، لیکن میرا یہ گھوڑا لے لو۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ ابھی تک جس چیز کے حصول کے لیے اس گھوڑے پر گیا ہمیشہ کامیاب ہوا ہوں۔ امام نے اسے جواب دیا، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس گھوڑے کی ضرورت ہے۔ پھر امام نے فرمایا، یہاں سے دور چلے جاؤ۔ مبادا کسی نے ہمارے استغاثے کی آواز پر لبیک نہ کہی تو خدا اسے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ ہلاک ہوگا۔ امام اس کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ نے پانی بھرنے کا حکم دیا اور روانہ ہو گئے۔ عقبہ بن سمان کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت قصر بن مقاتل سے نینوا کی طرف سفر کیا۔ گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور خداوند تعالیٰ کی حمد کی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ کچھ مورخین نے یکم محرم کو امام علیہ السلام کی موجودگی نینوا میں تحریر کی ہے۔ نینوا دجلہ اور کربلا کے شمال مشرق کی طرف ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ طف کا ایک گاؤں تھا۔ یہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کی حدود نہر القما سے ملتی ہیں۔ آج کل اس علاقے کو توریج کہا جاتا ہے۔ حر بن ریاحی کا لشکر مسلسل ساتھ ہے اور گاہے بگاہے امام کے سفر میں مداخلت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے تو ابن زیاد کا قاصد مالک بن نصر اس کا ایک خط لے کر حر کے پاس آیا۔ اس نے خط میں لکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کا کسی ایسی جگہ پر محاصرہ کرو جو بے آب و گیا ہو۔ حر نے جب امام کا راستہ روکنا چاہا تو زہیرہ بن قین نے امام علیہ السلام سے کہا، اس وقت جنگ کرنا آسان ہے، آئندہ حالات مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز میری طرف سے ہو، جبکہ مشہور روایت میں حر کے امام علیہ السلام کے راستہ روکنے کا مقام ذو حسم تحریر کیا گیا ہے۔ یہی وہ جگہ ذو حسم ہے جہاں حر نے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اسی مقام پر حر نے امام کا راستہ روکا۔ یکم محرم الحرام 61 ہجری۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ نینوا کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ نینوا کربلا ہی کا ایک غیر آباد اور بنجر علاقہ ہے جہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔